السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے کائنات کے خالق مالک، اے وحدہ لا شریک، کائنات کے مالک تیرے بندے، تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے حاضر۔ اللہ ہماری اس حاضری میں اپنی رضا اور اپنی رحمت شامل فرما۔ ہمارے مقصد کو اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ مبارک فرما، اور ہم سب کو اپنے دین کا بہترین عالم بنا اور عامل بنا، آمین یا رب العالمین۔ ریسپیکٹڈ آفیسرز، علوم القرآن کے اعتبار سے آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے، سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے، یعنی کہ لیکچر نمبر 9۔ اور آج کے لیکچر کے اندر بیسیکلی ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے، اور پھر اس تفسیر کے ماخذ کون سے ہیں۔ تفسیر اور ماخذ تفسیر کے اوپر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ گزشتہ 8 کلاسز کے اندر چند ایک چیزیں ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں تاکہ پچھلی والی چیزیں ریوائز ہو جائیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا یونس صاحب کو۔ یونس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا یونس صاحب، مجھے بتائیں گے کہ سورۃ المائدہ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہم آج نا یہ سوالات جلدی جلدی پوچھیں گے تاکہ ہم کلاس کو اچھے انداز میں کر سکیں۔ سوالات کے جواب اگر غلط بھی ہو جائیں تو ایشو نہیں ہے، صرف آپ نے یہ سر دیکھنا ہے، یقین دہانی کرنی کہ آپ کے پچھلی والی چیزیں ریویو ہیں یا نہیں۔ جی سر علم میں نہیں، سورہ مائدہ۔ اوکے، اچھا یہ بتائیں کہ اصحاب الحجر کون تھے؟ اصحاب الحجر قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ یاد ہے نا قوم سمود کس نبی کی قوم تھی؟ جی، حضرت صالح علیہ السلام کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ الفوز الکبیر کس کی کتاب ہے، اور اس کا معنی شاہ بھی ولی بتائیں۔ اللہ شاہ ولی اللہ کی ہے، اور الکبیر کے معنی بڑے ہیں، الفوز کا ذہن میں نہیں آ رہا۔ کامیابی کو کہتے ہیں جی، بہت بڑی کامیابی۔ کامیاب ہاں، بہت بڑی کامیابی، فوزن عظیمہ، اچھا یہ قرآن بتائیں، حدیث کا۔ الفوز الکبیر کا ایک نا موضوع ہے علوم الخمسہ، ہم اسے علوم پنجگانہ بھی کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے شاہ ولی اللہ نے علوم تفسیر کے حوالے سے اصول و قواعد ذکر کیے ہیں کہ کس طرح ہوتے ہیں۔ علوم خمسہ سے مراد تفسیر کے وہ قوانین ہیں۔ ہاں، وہ 5 علوم جن کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ہو گیا۔ اچھا آخری سوال یہ بتائیں کہ مخاصمہ کیا ہوتا ہے، اور قرآن نے کن سے مقاسمہ مخاصمہ کیا ہے؟ علم مقاسمہ سے مراد قرآن کی وہ آیتیں ہیں جن میں 4 گروہوں سے بحث مباحثہ کیا گیا ہے، اور ان کے عقائد کو پھر ان کا رد بھی کیا گیا ہے، اور صحیح عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن نے کن سے مخاصمہ کیا ہے، ان 4 گروہوں کا نام؟ یہ ایک یہود، نصارہ، مشرک اور منافقین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین آپ کے علم اور آپ کے عمل میں برکتیں فرمائے ماشاءاللہ۔ جی آمین، نیکسٹ جزاک ہمارے اللہ۔ ساتھ ہیں جی مس آمنہ۔ مس آمنہ سیف، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام سر۔ بیٹا یہ بتائیے گا کہ عقیدہ کفارہ کس کا عقیدہ ہے اور کیا ہے؟ جی یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے نا وہ پھانسی پر چڑھ کر کفارہ ادا کی۔ یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے کفارے میں حضرت عیسیٰ نے خود کو پھانسی لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں بیٹا کہ جی احکام شریعہ سے کیا مراد ہے؟
احکام شریعہ یعنی شریعت کے احکام سے کیا مراد ہے؟ یاد ہے آپ کو ابھی ہم نے الفوظ الکبیر کے مضامین کے اندر اس کو ذکر کیا تھا. بیٹے ذہن میں رکھا کریں کیونکہ ذہن میں رکھنے کے لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بیٹا ہم نے یہ ذکر بھی کیے تھے کہ احکام شریعہ سے مراد شریعت کے احکام ہیں, یعنی کہ اوامر اور نواہی ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم نے بعد میں فرض, مباح, مستحب, اس طرح کے معاملات اور عبادات کے بارے میں ذکر کیا تھا. اچھا جی یہ بیٹا بتائیے گا کہ نسیء سے کیا مراد ہے اور اس کا حل کیسے ہوا؟ یاد ہے؟ اچھا چلیں, ہم نے نا جب مشرکین مکہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ حرمت والے جو مہینے ہیں نا ان کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے, تو اس سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے دنوں کی ترتیب بدل دینا. تو اس کا حل کیسے ہوا یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے جب چاند کی منزلیں قرار دے دی نا تو پھر اس کے بعد ایسا کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہا تھا, یعنی کہ چاند کے ساتھ وہ دن مقرر ہو گئے تھے. چلیں آخری سوال بیٹا آپ سے یہ بتائیں کہ قرآن نے یہودی عالموں کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کی ہے؟ ربی, ٹھیک ہے جی, زبردست جی. اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے مصباح بطول. السلام علیکم بیٹا. مصباح وعلیکم السلام. بیٹا یہ بتائیے گا علم التذکیر بِعِلَٰ اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم. ماشاء اللہ. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ تدوین قرآن کے کتنے ادوار ہیں؟ تدوین قرآن کے 3 ادوار ہیں. کون کون سے؟ پہلا دور رسالت ہے, دوسرا عہد صدیقی اور پھر عثمانی. ویری گڈ جی, ماشاء اللہ. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا نام قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے, بتائیں گے کتنی بار آیا ہے؟ ایک سو 136 بار. بہت عمدہ جی, ماشاء اللہ. چلیں جی, اللہ رب 136 بار آیا العالمین ہے. آپ کی ذات کے اوپر اپنی رحمت فرمائے اور آپ کے علم اور عمل میں برکتیں فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ریسپیکٹڈ آفیسرز آج کی 136 بار آیا ہے. جی بیٹا سن لیا ہے, آپ کی بات ریپیٹ ہو رہی ہے, سن لیا. اچھا جی آج کے ہمارے جو موضوعات ہوں گے لیکچر نمبر 9 میں, ان میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ تفسیر کہتے کس کو ہیں. پھر تفصیل کی مترادفات کے اندر ایک لفظ تعویل استعمال ہوتا ہے, ہم ان دونوں اصطلاحات کا مطلب سمجھیں گے اور اس کے اندر باہمی تعلق جو ہے وہ ظاہر کریں گے. پھر ہم تفسیر کی تفصیل میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تفسیر کے ماخذ کون سے ہیں, کہ قرآن کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کہاں سے کی جاتی ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے ہم کن کا سہارا لیتے ہیں. پھر یہ وہ ماخذ جن کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, یعنی کہ تفسیر کے ایسے جو ہے نا وہ مصادر بھی ہیں جن کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا. نارملی ان کے بارے میں مختصر سا ایک تعارف دیکھیں گے کہ وہ کون سے ہوتے ہیں, جن میں اسرائیلیات اور اسی طرح بہت ساری صوفیاء کی لکھی ہوئی جو کہہ لیں تفاسیر ہیں ان کے حوالے سے ذکر ہوگا. اسرائیلیات کے بعد پھر ہم ایک ریگولر ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآنی اعداد و شمار کا, جس کے اندر آج کل قرآنی صورتوں کا تعارف چل رہا ہے, وہ ذکر ہوگا. پھر ایک مختصر سا ٹیسٹ اور پھر آخر میں ایک موضوعاتی وضاحتی نشست رکھیں گے انشاءاللہ. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا موضوع, اور آج کا موضوع ہے تفسیر قرآن. اچھا یہ جو لفظ تفسیر ہے اس کے اوپر جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, اس نے کوئی بات کر دی اور ہمارے پاس سے گزر گیا, ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے اور کیسے کی ہے. اب وہ جو اس کی بات کا مطلب سمجھنا ہے نا, بنیادی طور پہ ایسا ہے کہ اس کی بات کو کھول کے بیان کر دینا کہ اس نے کیا کہا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, اور وہ کہنا کیا چاہتا تھا, اور اس کے کہنے کا لب لباب کیا تھا. تو اس سلسلے کے اندر آپ اگر مثالاً مطلب اس کو مثال کے ساتھ دیکھیں تو یہی کام تفسیر کا ہوتا ہے. قرآن کلام ہے اللہ رب العالمین کا, اور اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا بات کی ہے, کس طرح بیان کی ہے, اس کو واضح کرنا تفسیر کہلاتا ہے.
لفظ تفسیر جو ہے دراصل فسرن سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا. اب چونکہ تفسیر اس علم کو کہیں گے جس کے اندر قرآن حکیم کے مفہوم کو بڑا کھول کر بیان کیا جاتا ہے, اسی نسبت سے اس کو علم تفسیر کہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ غور کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا معنی اور مطلب سمجھنا اور پھر یہ دیکھنا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر انسان کو کیوں مخاطب کیا ہے, اس کو بولتے ہیں تفسیر. اچھا, اسی طرح ایک لفظ تعویل بھی ہے. لفظ تعویل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا معنی کیا ہے. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ تفسیر کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے کھولنا, کھول کر بیان کرنا, اور تعویل کا معنی ہوتا ہے لٹانا یا رجوع کرنا. اگر آپ تفسیر کے لغوی معنوں میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ بھئی وضاحت کر دینا یا کسی چیز کے اوپر سے پردہ ہٹا دینا. لیکن تعویل کے لغوی معنوں میں ہوتا ہے لٹانا, اور ظاہر ہے کسی کلام کے مفہوم سے پردہ اٹھانے اور پھر اپنے اپنے اصل مقصد کی طرف لٹانے کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم تعویل کا مطلب یہی سمجھیں گے کہ سمجھنا اور سمجھانا. عام معنوں میں لیا جائے تو تفسیر اور تعویل کی دونوں اصطلاحات کا مطلب فہم اور تفہیم سے ہی ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ دونوں مترادف اصطلاحات ہیں نا, لیکن بعض اوقات پھر ان کے اندر تھوڑا بہت فرق بھی کیا جاتا ہے. علامہ زرقانی ہے, ان کے مطابق تفسیر جو ہے اس کے بارے میں وہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ اصطلاح میں ایسا علم ہے جس کے اندر قرآن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے, اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر کوئی چیز دلیل کرے, دے, کوئی دلالت کرے. اب یہ کس کے مطابق کریں گے؟ بشری طاقت کے مطابق. یعنی کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کے کلام کا جو نا مطلب واضح کرتا ہے اور ساتھ میں دلیل بھی دیتا ہے. اس کو علم تفسیر کہتے ہیں. علامہ زرکشی ہیں, انہوں نے بھی تفسیر کی ایک تعریف بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ علم جس کے ذریعے اللہ کی اس کتاب کا فہم حاصل ہوتا ہے جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے, جس کے ذریعے اس کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے اور جس کے ذریعے اس کے احکام اور اس کی حکمتیں معلوم کی جاتی ہیں, اس علم کو تفسیر کہتے ہیں. اچھا, یہ جو تفسیر کا علم ہے, ظاہر ہے قرآن کو کھول کے بیان کرنا اور قرآن کے معنی اور مطالب بتانا, لوگوں کو بتانا کہ اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن کی جو آیات ہیں اس کی وضاحت کرنے والے کو, یعنی کہ تفسیر کرنے والے کو مفسر کہتے ہیں. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا, ایک لفظ ترجمہ بھی ہے. ترجمہ اور تفسیر میں تھوڑا سا فرق ہے. ترجمے میں تو صرف آپ نے لفظی طور پہ ایک زبان کو دوسری زبان میں بدل دینا ہے, جیسے قرآن کو عربی زبان سے اردو میں اس کا ترجمہ کرنا, بدل دینا, اس کو ترجمہ کہتے ہیں. ترجمے دو طرح کے ہوتے ہیں عموماً, ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے اور ایک با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے. لیکن تفسیر میں ترجمے سے ہٹ کے اپنی آراء پیش کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ دلیل دینا, وہ اس کے اندر وضاحت میں شامل ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ جی تفسیر اور تعویل دونوں کو ہم معنی تصور کیا جاتا ہے, لیکن بعض احباب ان میں کچھ فرق سمجھتے ہیں, جن میں سے چند ایک جملے آپ نے یاد رکھنے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کی انفرادی تشریح کو تفسیر کہتے ہیں, جبکہ جملے کی مجموعی تفسیر جو تفصیل ہے یا تشریح ہے اس کو تعویل کہتے ہیں. کچھ احباب کے نزدیک تفسیر اور تعویل میں یہ فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہے وہ الفاظ کے ظاہری معنی بیان کرنے کو کہتے ہیں, اور تعویل سے مراد اصلی جو اس کی اصل مراد ہے اس کی توضیح ہے, اس کی وضاحت ہے. عام طور پہ یہ تعریف بیان کرنے کے لیے نا صوفی جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو صوفیانہ کلام ہوتا ہے یا صوفیانہ تفاسیر ہوتی ہیں, اس کے اندر اس پہلو کو رکھا جاتا ہے. ان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ جو ہم تفسیر کرتے ہیں تو ظاہری الفاظ کے معنی ہیں, لیکن اصل میں اس سے مراد اور ہے. اور وہ اور کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو ان کی اپنی ایک صوفی اصطلاح ہوتی ہے, کہ ان کا دل کا, باطن کا, ظاہر اور باطن کا دو الگ الگ معنی اور مفاہیم ہوتے ہیں. تو بعض کے نزدیک جو ہے تفسیر اور تعویل میں یہ بھی فرق ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کی وضاحت یا تشریح پورے یقین سے کریں تو اس کو تفسیر کہتے ہیں, جبکہ تعویل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تردد ضرور ہوتا ہے. یعنی کہ واضح بات کرنے کے لیے اگر تو پر یقین ہو کے بات کی جائے تو اس کو پھر آپ تفسیر کہیں گے, لیکن اگر کسی میں کوئی تھوڑا بہت شک و شبہ ہو تو اس کو تعویل کہتے ہیں. شاہ زین
میرے بیٹے اب باہر جا کے کھیلو، شاباش، باہر جا کے کھیلے۔ اچھا جی، تفسیر کے لغوی معنی ہم نے جانے، ہم نے دیکھا کہ تفسیر کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھول کر بیان کرنا، اور اصطلاحی معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی وضاحت اور فصاحت کرنا۔ اسی طرح تعویل کے لغوی معنی ہم نے دیکھا کہ لٹانا، اصل کی طرف لٹانا، اور آپ اس کی اگر اصطلاحی تعریف دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان کی باطنی تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو اختلافات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ تفسیر اور تعویل میں بیسیکلی 2-3 فرق لیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے مصادر تفسیر کے، یعنی کہ ماخذ تفسیر، مصادر تفسیر، سورس آف تفسیر، کہ قرآن کی تفسیر کہاں سے اور کیسے کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے تمام ذرائع جن کی مدد سے آپ قرآن کی آیات کی تفسیر معلوم کر سکتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے ذرائع، وہ سارے سورس، ان کو تفسیر کے ماخذ یا مصادر کہتے ہیں، مصادر تفسیر اور ماخذ تفسیر۔ اب کوئی شخص جب قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے نا تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ یہ پیپر میں کویشچن آتا تھا کہ تفسیری رجحان کسے کہتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف افراد کا اپنے اپنے انداز میں تفسیر قرآن بیان کرنا فنون تفسیر یا تفسیری رجحان کہلاتا ہے۔ یعنی کہ قرآن کی تفسیر کو واضح طور پر اپنے انداز میں بیان کرنا تفسیری رجحان کہلاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے اپنے رنگ میں واضح کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو تفسیری رجحان کہتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ جو مصادر تفسیر ہے نا، ان کو عام طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، بنیادی اور ثانوی۔ جو تفسیر کے بنیادی مصادر ہیں، بنیادی ماخذ ہیں، وہ 2 ہی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کی وضاحت قرآن ہی کرے گا، یا پھر قرآن کیا کہتا ہے اس کی وضاحت صاحب قرآن کرے گا، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اب آپ کائنڈلی تھوڑا سا انتظار کیجئے گا، میرا چھوٹا سا بیٹا یہاں پہ آگے، میں ان کو ذرا تھوڑا سا باہر کا رستہ دکھا کے آتا ہوں، 1 منٹ صرف۔ کر رہے تھے کہ تفسیر کے جو مصادر ہیں یا ماخذ ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں اس کی عام طور پہ، ایک تو بنیادی ماخذ ہوتے ہیں اور ایک ثانوی۔ اب بنیادی جو ماخذ ہیں وہ 2 ہی ہیں، یا تو قرآن ہے یا پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہاں پہ ہم اپنی مجوزہ کتابوں میں سے دیکھیں، علامہ تقی عثمانی صاحب اور مولانا گوہر رحمان صاحب، ان کے نزدیک تفسیر کے 6 ماخذ ہیں، یعنی کہ قرآن کی جو وضاحت ہے، جو اس کی تشریح ہے، اس کے بیان کو 6 طرح سے یہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ 6 طرح کے جو ماخذ ہیں ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں تفسیر القرآن بالقرآن، یہ نام یاد رکھیے گا، اس کے بعد پھر ہم 1 بائی 1 ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا مصادر ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ دوسرا ہے تفسیر القرآن بالسنہ الثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس سنت کے ساتھ قرآن کی تفسیر جو اللہ کے رسول سے ثابت بھی ہو، یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث۔ اس کے بعد ہے جی تفسیر القرآن بالآثار الثابتہ، کس سے؟ عن اصحاب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے۔ پہلی بات تفسیر قرآن کی قرآن کے ساتھ، پھر دوسری اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ، تیسری صحابہ کے کلام کے ساتھ، اور چوتھا ہے آثار التابعین، تابعین کے کلام کے ساتھ، تابعین کی بات کے ساتھ۔ اس کے بعد 2 مزید ماخذ آتے ہیں، اس میں ایک ہے تفسیر القرآن باللغت العربیہ، عربی زبان سے واقفیت کے ساتھ بھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، اور ایک ہے تفسیر القرآن بالعقل والاجتہاد۔ دیکھیں جی 6 ماخذ آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی ماخذ ہیں ان سب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد سے آپ قرآن کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن
یہ 6 کے 6 مصادر یاد رکھیے گا. تفصیلاً جب آپ پڑھیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کی مخالفت کریں, کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا. اگر قرآن کی تفسیر قرآن نے کر دی ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہوگی ایسے کہ بھی آپ قرآن کا مطلب چھوڑ کے اللہ کے نبی کی حدیث ہو رہے ہیں. حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں نا, اللہ کے نبی کی حدیث تو نہیں ہوگی کہ قرآن کا مطلب قرآن بیان کر رہا ہے تو اللہ کے نبی کچھ اور بیان کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. پھر اگر قرآن کی وضاحت قرآن سے نہیں ملتی تو پھر ہم رسول اللہ کے اقوال پہ آتے ہیں, پھر اقوال صحابہ, پھر اقوال تابعین, پھر اس کے بعد لغت العربیہ, عربی لغت, اور پھر آخر میں ہے اپنی رائے. چلیں ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. سب سے پہلا جو ہمارا ماخذ ہے تفسیر کا, اس کو بولیں گے تفسیر القرآن بالقرآن. یعنی کہ تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ جو ہے نا وہ خود قرآن ہی ہے. قرآن کی آیات کی جو وضاحت ہے, اگر قرآن مجید کی کسی دوسری آیت سے بھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی بات واضح ہو گئی. اس تفسیر کو تفسیر القرآن بالقرآن کہیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ غور کریں تو سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. پھر ساتھ میں یہ وضاحت کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اللہ جی ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا. اب اگر آپ غور کریں تو قرآن کی ان آیات کے اندر یہ بات واضح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے, وہ لوگ کون ہیں. تو اس کی جب تفسیر جانیں گے تو اس کے لیے قرآن ایک اور جگہ پہ ایک آیت دیتا ہے, جیسے سورۃ النساء ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 69, وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اب غور کریں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان آیت میں بیان ہو رہا ہے جی ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر انعام ہوا. اب اللہ ایک اور قرآن کی آیت میں خود ہی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کس کے اوپر کیا ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار ہو تو پھر ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کن پر؟ جو انبیاء ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب غور کریں تو یہ 4 وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا. اب ہم اپنے رب سے جب مانگتے ہیں نا, راستہ مانگتے ہیں کہ اللہ ان کا راستہ جن پر انعام, تو اصل میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلانا, ہمیں صدیقوں کے راستے پر چلانا, ہمیں صالحین کے راستے پر چلانا, ہمیں شہیدوں کے راستے پر چلانا. یعنی کہ بنیادی طور پہ ہم نے اللہ سے انعام یافتہ اقوام کے بارے میں بات کی. تو غور کریں, قرآن کی ہی ایک آیت کی وضاحت قرآن کی ہی دوسری آیت نے کر دی, تو اس کو بولتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. دوسرا ماخذ قرآن جو ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالسنہ. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر کا دوسرا بڑا ماخذ بنتی ہیں. اگر قرآن مجید کی آیات کی وضاحت جو ہے کسی بھی حدیث نبوی سے کی جائے تو اس تفسیر کو یا اس ماخذ کو, اس مصدر کو تفسیر القرآن بالحدیث کہیں گے, تفسیر القرآن بالسنہ. کیوں؟ دیکھیں جی, قرآن اترا ہے صاحب قرآن پر, تو صاحب قرآن کو پتا ہے کہ قرآن میرے پہ کیوں اترا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. تو قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بنیادی طور پہ تفسیر قرآن کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے. دیکھنا سورۃ الحجر میں آیت آتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظمت والا ہے. اب دیکھیں آیت کے لفظ سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ 7 آیتیں کون سی ہیں. اب اگر آپ غور کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ذہین سے ذہین تر انسان بھی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کے بیان کے بغیر ان آیات کی وضاحت نہیں کر سکتا. لیکن حدیث رسول کے اندر باقاعدہ سب المثانی کے حوالے سے یہ ذکر ہے نا, سبعا من المثانی, اس کی تفسیر ہے, بیان ہوئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور یہی عظیم قرآن ہے, یعنی کہ سورۃ الفاتحہ. اگر اس کی تفسیر دیکھیے تو آپ صحیح بخاری میں دیکھیے گا سورۃ الحجر کی کتاب التفسیر. تو غور کریں, ہم نے کہا یہاں پہ ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ جو ہے کیا تو ہمیں کہا گیا کہ 7 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے بار بار پڑھی جاتی ہے. تو اس کی بار بار پڑھی جانے کی بات قرآن میں کہیں پہ چلو ذکر نہیں ہوئی,
لیکن اللہ کے نبی نے تو اس کی تفسیر بیان کر دی نا کہ اس کا مطلب سورۃ الفاتحہ ہے. اب دیکھیں اس کے علاوہ ارکان اسلام ہے. آپ نماز کی بات کرتے ہیں, زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, روزے کی بات کرتے ہیں, حج کی بات کرتے ہیں, تو جتنے بھی یہ عبادات ہیں ان کے بارے میں قرآن میں کتنی ہی آیات نازل ہوئی ہیں نا, لیکن ان کے متعلق ضروری تفصیلات جو ہیں یا ان کی تشریح جو ہے وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملتی. نہیں, نماز پڑھنی ہے, 5 نمازیں پڑھنی ہے, لیکن کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں یہ قرآن میں بیان نہیں ہے. پھر اگر ایک رکعت پڑھنی ہے تو اس میں کتنے سجدے کرنے ہیں, کتنے رکوع کرنے ہیں, نماز پڑھنی کیسے ہے, کب کیا پڑھنا ہے, کیا ادا کرنا ہے, یہ قرآن میں بیان نہیں ہے. تو جب آپ ان آیات کی وضاحت کرتے ہیں تو پھر وضاحت کے لیے آپ کو کتاب الایمان دیکھنی پڑتی ہے, کتاب الصلاۃ دیکھنی پڑتی ہے, کتاب الزکوٰۃ دیکھنی پڑتی ہے, کتاب الصیام اور کتاب الحج, ان کی تمام احادیث بیان کریں, اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ان تمام عبادات کی وضاحت بیان کی گئی ہے. وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, طہارت کے معاملات, اجارہ کے معاملات, زراعت, اس کے بعد بیع, نکاح, طلاق, یہ سارے معاملات جو ہیں اگر اس کی تفصیل قرآن سے نہیں ملتی تو صاحب قرآن کے بیان سے ملے گی, یعنی کہ اللہ کے نبی کے فرمان سے. دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا جی حدیث کی اہمیت ہی نہیں ہے, قرآن ہی قرآن سب کچھ ہے, بھئی اندازہ لگائے نا کہ قرآن میں تو نماز کے بارے میں 750 مرتبہ ذکر ہے, لیکن کہیں پہ یہ تو نہیں لکھا کہ آپ نے فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے, ظہر میں کتنی پڑھنی ہے, عصر میں کتنی پڑھنی ہے. وہ تو اللہ کے نبی کے فرمان سے ملیں گی نا. اب اگر رکعتیں بیان ہو گئی ہیں تو رکعتوں کے بعد طریقہ کیا ہے, بھئی پہلے تکبیر کرنی ہے یا پہلے رکوع کرنا ہے, پہلے سجدہ کرنا ہے, پھر ان کے اندر پڑھنا کیا کیا ہے, یہ سارا کچھ کہاں سے ملے گا جی؟ خود سے ہی آپ جسٹیفائی کر لیں گے؟ نہیں, یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ملے گی. یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اپنی ایک مستند حیثیت ہے, اور اس حیثیت کے بغیر آپ اندازہ لگائے نا, جو بندے منکرین حدیث ہیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی قرآن ہی اولین ہے, قرآن ہی سب کچھ ہے, آپ کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ بہت سارے احکام اللہ کے نبی کی حدیث کے بغیر واضح ہی نہیں ہوتے. اب اندازہ لگائیں کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس سے بڑھ کے کون سمجھ سکتا ہے جی قرآن کا مطلب کیا ہے. تو اس لیے قرآن کی آیات کی وضاحت اگر اللہ کے نبی کے فرامین سے ملتی ہے تو ایسی تفسیر کو تفسیر القرآن بالسنہ کہتے ہیں. اچھا جی, تیسرا ماخذ قرآن کی تفسیر کا جس کو ہم بولتے ہیں تفسیر القرآن بالآثار الصحابہ, کہ آپ نے اصحاب رسول کے آثار سے قرآن کی وضاحت کرنی ہے. دیکھیں اگر قرآن کی جو آیات ہیں ان کی وضاحت کے لیے قرآن مجید میں سے آپ کو کوئی واضح ہدایت نہیں ملتی تو آپ اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی آپ کو کوئی واضح کیفیت نہیں ملتی اس کے بارے میں تو پھر وہاں پہ اقوال صحابہ کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے. اب کیوں بھئی اللہ کے رسول کی بات اگر قرآن میں نہیں ہے, قرآن کی بات کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے, اللہ کے رسول کے فرمان میں نہیں ہے, تو پھر کون ہے اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے زیادہ ہمارے لیے تفسیر کا باعث بن سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کے اندر سب سے بڑی حیثیت صحابہ رسول کی ہے, اللہ کے نبی کے صحابہ کی, ساتھیوں کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ کریم کے رسول سے تعلیم حاصل کی ہے. اب اگر جو صاحب قرآن ہیں وہ خود اپنی بات اپنے صحابہ کو بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کے وہ جو اقوال ہیں پھر وہ قرآن کی تفسیر کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. دیکھیں ہم نے پچھلے دنوں میں پڑھا تھا شان نزول میں, اسباب نزول میں, کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے جی قرآن کی فلاں آیت کہاں اتری, پہاڑوں پہ اتری تھی, میدانوں میں اتری تھی, دن کو اتری تھی, رات کو اتری تھی, مجھے پتہ ہے سارا. تو یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو بعض اوقات تو اللہ کے رسول جو ہے وہ صحابہ کے پاس ہوتے تھے, اس کیفیت کے اندر صحابہ تھوڑا سا انتظار کرتے اور اس کے بعد آقا کریم صحابہ کو بلاتے اور ان کو بتاتے کہ میرے پر یہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے, اس وحی کو فلاں صورت کے فلاں حصے میں لگا دے. تو اس لیے اگر قرآن اور حدیث سے کوئی بات واضح طور پہ آپ کو نہیں ملتی تو پھر اس آیت کی وضاحت کے لیے آپ کو صحابہ کرام کے قول کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کے قول سے بھی وہ بات نہیں ملتی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں گے بالآثار التابعین. تابعین کون ہے جی؟ وہ حضرات جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ تابعین کے اقوال کی مدد سے تفسیر القرآن کرتے ہیں تو اس کو پھر بولتے ہیں تفسیر القرآن بالآثار التابعین. اگر آپ غور کریں تو یہ جو 4 ہم نے مصادر پڑھے ہیں یہ 4 مصادر شخصی مصادر ہیں. اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے رسول,
پھر اللہ کے رسول کے بعد صحابہ رسول، اور پھر صحابہ رسول کے بعد تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد. تو اگر ان کی باتوں سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تو یہ پہلے 4 مصادر بنتے ہیں. دیکھیں تفسیر القرآن بالقرآن اگر ہے تو پھر آپ کو کسی اور مصدر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر حدیث مصطفیٰ ہے، اور اگر حدیث مصطفیٰ سے بھی آپ کو نہیں بات ملتی تو پھر آگے آثار صحابہ، پھر اس کے بعد آثار تابعین ہے. میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتائی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آثار صحابہ جو ہے وہ رسول اللہ کے قول کی مخالفت کریں، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح تابعین کے اقوال جو ہے وہ صحابہ کے، اور صحابہ کے اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے مخالفت نہیں کریں گے. اچھا پھر بھی بالفرض قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی نہیں ملتی، اللہ کے نبی کی زندگی سے بھی نہیں ملتی. اب اللہ کے نبی کی زندگی سے نہیں ملی تو صحابہ کی زندگی سے بھی نہیں ملی. جو صحابہ نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا وہی بات آگے اگر آپ اپنے تابعین کو بتا رہے ہیں ان کو بھی نہیں ملی، تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر کیا ہوگی. اب قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں، اس لیے عربی زبان کے علم کے بغیر تو اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. بلکہ اگر آپ غور کریں تو احادیث نبویہ اور صحابہ اور تابعین کے جو آثار ہیں ان کی روشنی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جب تک آپ کو عربی لغت میں مہارت نہیں ہے تو پھر آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو احادیث بھی تو عربی میں ہے نا. تو جب تک ان کی وضاحت آپ کو نہیں آئے گی پھر آپ کیسے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم کی جس آیت کا جو مفہوم ہے بدیہی طور پر واضح اور اس کے مفہوم میں کوئی الجھن ہو، کوئی اشتباہ ہو یا مطلب ابہام ہو، اگر باقی رہے تو پھر اسے سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یا تو کوئی تاریخی پس منظر دیکھیں گے، شان نزول دیکھیں گے، اسباب نزول دیکھیں گے. تو اس اعتبار سے پھر آپ کس چیز کی طرف رجوع کریں گے؟ عربی لغت کی طرف. تو اس وقت جب آپ کو کہیں سے کوئی سلسلہ نہیں ملتا، نہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ملتا ہے، نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ تابعین سے ملتا ہے، تو پھر آپ اپنی رائے استعمال کریں گے نا. تو اس اعتبار سے پھر آپ کے پاس جو ایک ماخذ بچے گا، ایک واحد اکلوتا ماخذ بچے گا، وہ عربی زبان ہے. عربی زبان کے محاورے، عربی زبان کی تاریخ وہ بیان کرتی ہے کہ قرآن کا لب و لہجہ کیسے ہے، قرآن کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیان کرنے کا طریقہ کیسا ہے. وہ پھر لغت العربیہ عربی زبان سے ہی مدد ملے گی. چلیں جی، یہ بالفرض یہ سارے معاملات نہیں ملتے آپ کو، تو پھر آخری ماخذ کیا ہوگا؟ آپ کی عقل، آپ کا اجتہاد، آپ کی اپنی رائے. تو قرآن میں تو کیونکہ عقل اور تدبر کو بار 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 اجاگر کیا گیا نا کہ ان کو استعمال کرو، تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو عقل اور آپ کے تدبر کی بھرپور ضرورت ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ قرآن میں تدبر نہ کرنے والوں کی بڑی مذمت کی گئی ہے، اور پھر عقل سلیم جو ہے اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے. قرآن میں تفقہ فی الدین جو ہے اس کا حکم دیا گیا باقاعدہ. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ غور و فکر کریں، آپ استنباط کریں چیزوں سے، اجتہاد کریں. اس کے ذریعے پھر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دین کا گہرا علم ملتا ہے، دین کے احکام کی سمجھ ملتی ہے، ان کی معرفت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان کے اسرار، ان کے جو ہے وہ ان کے اندر سے موجود حکمتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آشکار ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا، سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت میں 286 آیات ہیں. جن صحابہ نے اللہ کے نبی سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس سورت کو 8 سال تک جو ہے یاد کرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ عربی زبان میں وہ 286 آیات 8 سال میں زبانی حفظ کرتے رہے. نہیں، ان کے معنی، ان کے مفاہیم جو ہے ان کے بارے میں ان کے وقت لگا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 8 سال وہ صرف سورۃ بقرہ ہی یاد کرتے رہے اس کی تفسیر کے حوالے سے. اور قرآن کو سمجھنا ظاہر ضروری ہے، عقل اور اجتہاد اس کے اندر ہونا ضروری ہے. اس کے لیے آپ اللہ کے نبی کے کزن کے حوالے سے دیکھ لیں نا، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو دین کا گہرا علم دے اور اس کو قرآن کی تفسیر، اس کی تعویل کا فہم عطا فرما. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل. تو اللہ رب العالمین کے پیارے رسول نے حضرت ابن عباس کے ساتھ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی، اور اسی اعتبار سے پھر بعد میں ان کو ترجمان القرآن بھی تو کہتے ہیں نا جی. قرآن کی صحیح ترجمانی عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں. بہرحال جی، یہ وہ 6 ماخذ ہیں جو عام طور پہ قرآن کی آیات کی وضاحت اور تشریح کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ماخذ ایسے ہیں
جو استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے چند ایک ماخذ قابل قبول نہیں ہیں، مؤلفین نے ان کو ناقابل اعتبار ماخذ گانا ہے تفسیر کے حوالے سے۔ 3 طرح کے ناقابل اعتبار ماخذ ہیں جو عام طور پہ رجحان میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہوتا ہے اسرائیلیات۔ یہ کیا ہوتی ہیں، ان کا حکم کیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ صوفیاء کرام کی جو تفاسیر ہیں۔ اچھا جی، ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیلیات کی، یہ ہیں کیا؟ اچھا جی، اسرائیلیات یا پھر اسرائیلی روایات، یہ عام طور پہ ایسی روایات کو کہتے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ علامہ ابن کثیر جو ہے نا، تفسیر ابن کثیر کے جو مؤلف ہیں، انہوں نے نا اسرائیلی روایات کے 3 طرح کی قسمیں بیان کی ہیں اور پھر ہر قسم کا حکم بھی بیان کیا ہے۔ پہلی قسم کی جو اسرائیلیات ہیں وہ ہیں جن کی تصدیق دوسرے دلائل سے بھی ہو چکی ہو، یعنی کہ ان کے بارے میں جو بیان ہے وہ قرآن نے بھی بیان کر دیا ہو، اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی اس کی بات واضح ہو چکی ہو۔ جیسے فرعون کا غرق ہونا، یہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں ہے، قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ تو اگر کوئی اسرائیلی روایت ہم تک آتی ہے، فرعون کے ڈوبنے کا تذکرہ ملتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی دلیل تو ہمارے پاس ویسے بھی موجود ہے۔ تو یہ ایسی روایات جن کا آپ کہہ لیں کہ جس کی تشریح ہمیں خود بھی مل جاتی ہے، جس کا ثبوت ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، اس کو مان لینا چاہیے، اس کی تصدیق ضروری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، پھر آپ کا کوہ طور پر جانا، ٹھیک ہے، یہ ساری روایات جو ہیں وہ اسرائیلیات ہیں، ان میں سے بھی ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ قابل اعتبار ہیں کیونکہ اس کے بارے میں قرآن اور احادیث سے اس کی تصدیق باقاعدہ ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کی جو اسرائیلی روایات ہیں وہ ایسی ہیں جن کا جھوٹا ہونا باقاعدہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ایک کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ وہ آخری عمر میں جا کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ایک من گڑت کہانی ہے کہ آپ اپنے سپہ سالار کی بیوی پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ان کا رد کیا گیا ہے قرآنی شریعت میں، اللہ کے نبی کے فرامین میں۔ تو اس اعتبار سے یہ روایات ناقابل قبول ہیں، ان کا رد ضروری ہے۔ لیکن تیسری قسم کی جو اسرائیلیات ہیں ان کے بارے میں کوئی خارجی دلائل ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ سچی ہیں یا وہ جھوٹی ہیں۔ مثلا تورات کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں خاموشی ہے۔ تو ایسی اسرائیلی روایات کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، لا تصدقوها ولا تکذبوها، یعنی کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو۔ ایسی جگہ پہ عام طور پہ آپ کو خاموش رہنا ہی سوٹ کرتا ہے۔ ہمارے پاس نا بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے صحابہ میں جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، لیکن بعد میں اسلام کا خزانہ ان کے سینوں میں آیا۔ تو اس لیے جب وہ اسلام کے اندر آئے اور انہوں نے پھر جب اسلام کے معاملات بھی پرکھے تو پھر بہت ساری روایات انہوں نے اسرائیلیات بھی بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اعتبار سے جو راوی ہے نا اسرائیلیات روایات جو ہیں ان میں زیادہ تر احادیث ہیں حضرت کعب الاحبار کے بارے میں۔ حضرت کعب الاحبار انہوں نے کہی تھی، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں انہوں نے کہی ہیں، یا وہب بن منبع ہیں۔ ان کی جو احادیث ہم تک پہنچتی ہیں نا وہ کہہ لیں کہ اسرائیلی روایات ہیں۔ تو اس لیے پھر اسرائیلیات کے جو راوی ہیں وہ بھی یہ 2 نام یاد رکھیے گا اسرائیلیات کے راویوں کے حوالے سے، ایک تو عبداللہ بن سلام ہے اور ایک عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یاد رکھیے گا صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ جو اسرائیلیات تھی نا وہ عبداللہ بن عمر ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ تھی انہوں نے باقاعدہ سریانی زبان سیکھی تھی، ظاہر ہے اس وقت جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سریانی زبان میں تھی، اور ان کا ترجمہ بیان کرتے کرتے، ان کی باتیں بیان کرتے کرتے انہوں نے آگے باتیں بیان کی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ان کے جو راوی ہیں ان میں ایک تو عبداللہ ابن سلام ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر بن عاص ہیں، ٹھیک ہے، یہ صحابہ کے اندر ان کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کعب الاحبار، وہب بن منبع، عبد الملک بن عبدالعزیز، یہ جو ہے لوگ ہیں انہوں نے بھی روایات آگے بیان کی ہیں۔ بہرحال جی اسرائیلیات کی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور یہاں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم آخر میں
چند ایک تحقیقی نقطے دیکھتے ہیں جن میں سب سے پہلے قرآن کے اعداد و شمار ہیں، اور اس کے اندر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا صورتوں کے نام. دیکھیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کے نام سے قرآن میں واحد صورت ہے. اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں. یہ پیپر میں FPSC کے پیپر میں بہت دفعہ سوال آ چکا ہے کہ سورت قتال کا دوسرا نام، یہ سورت محمد کا دوسرا نام کیا ہے. اسی طرح سورت دہر، اس کو سورت انسان بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر موضوع انسان بنا ہے. سورت طٰہٰ، اس کو سورت القلیم کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے جی؟ اس کے اندر آپ کو یاد ہے ربی زدنی علما والی آیات ہے، اس کے ساتھ جو آج ہم نے شروع میں قرآن کی آیات پڑھی تھی نا، ربی اشرح لی صدری، وہ جی صورتیں، وہ جو آیات کریمہ ہیں وہ اسی کا حصہ ہے. سورت القلیم بات کرنے والی صورت، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہے. سورہ شعراء، اس کو سورت الجامعہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح سورہ یاسین ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں جن کے سب سے جو معروف نام ہے وہ ہے قلب القرآن، ان کے قرآن کا دل. المعمہ، المدافعہ اور القاضیہ، یہ بھی سورہ یاسین کے نام ہے، لیکن سب سے معروف جو ہے وہ قلب القرآن ہے. اسی طرح نمل، سورہ نمل کو سورہ سلیمان بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. سورہ علق جو قرآن کی پہلی صورت ہے، اس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی. سورہ غافر، اس کا ایک نام تو سورہ مومن ہے اور اس کو سورہ طول بھی کہتے ہیں، سورہ غافر. سورہ معون، یہ اپنی ہی آیات کے اعتبار سے سورت آرایت اور الدین کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے، سورت معون. سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن کی آخری دو آیات، دونوں کے اندر چونکہ اللہ رب العالمین کی جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے کہا گیا اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں پناہ میں لے لے، تو اس لیے ان کو معوذتین کہتے ہیں. سورہ فاطر، اس کو سورہ ملائکہ کہتے ہیں، اس کے اندر فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ رحمان، قرآن کریم کی بہت خوبصورت صورت، اس کو عروس القرآن یعنی کہ قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. سورۃ السجدہ، المزاجہ اس صورت کو کہتے ہیں. سورۃ فصلت کو سورۃ السجدہ بھی کہتے ہیں اور سورۃ المصابیح بھی کہتے ہیں. مجادلہ، اس کے اندر آیت زہار ہے اس لیے اس کو سورۃ زہار بھی کہا جاتا ہے. سورہ حشر کے اندر غزوہ بنی نذیر کا بڑا تذکرہ ہے، تفصیل موجود ہے، اس لیے اس کو سورہ بنی نذیر بھی کہا جاتا ہے. سورۃ صف، حواریین بھی کہا گیا ہے اس کو، اور سورۃ طلاق، اس کو سورۃ النساء الکسرہ یا سورۃ النساء الصغریٰ بھی کہا گیا ہے. یہ شیٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی تاکہ آپ سارے لوگ اس کو نوٹ کر سکیں. یہ عام طور پہ میں کوشش کر رہا ہوں، یہ سارے تو میں نے لیے تھے نوٹ، کتاب ہے ہمارے پاس الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین کی، اس میں سے یہ میں نوٹ لیے ہیں، اور ان میں اس کے علاوہ بھی نام ہیں ان صورتوں کے، لیکن میں نے وہ نام لیے جو عام طور پہ معروف ہیں اور یہ باقاعدہ اتھینٹک ہیں، اس لیے ان کو یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. چلیں جی، آج کی اس کلاس کے آخر میں ایک چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں اور اس کے بعد آج اس کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں. ہمارے سامنے ہے مس آمنہ سیف. آمنہ بیٹیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. بیٹا یہ بتائیے گا کہ تفسیر اور تعویل میں اہم فرق کیا کیا جاتا ہے جی؟ ان دونوں لفظوں میں اہم فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک فرق بتا دیں. جی، تفسیر کھول کر بیان کرنا اور تعویل لوٹانا، اصل کی طرف لوٹانا. نہیں، یہ تو لغوی معنی ہوتے ہیں نا، ان میں فرق کیا ہے بنیادی طور پہ؟ ان اصطلاحات میں نے بیان کیا کہ عام طور پہ یہ ایک جیسی ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ، کچھ صاحب جو ہیں ان دونوں لفظوں میں فرق بھی کرتے ہیں. جملے کے ساتھ بیان کرنا، تعویل ہو جو جملے کے ساتھ بیان ہو، تفسیر جو لفظ کے ساتھ بیان. ویری گڈ جی، ویری گڈ. ہاں جی، ایک فرق یہ بھی ہے کہ لفظی طور پہ تفسیر اور جملے کے طور پہ تعویل. اچھا بیٹا یہ بتائیے اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ جی وہ روایات جو یہودیوں سے ہم تک پہنچی آگے اس کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ صاحب کتاب سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. ایک اور سوال یہ بتائیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء صغریٰ کسے کہتے ہیں بھلا؟ سر جی میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ میرے سے سارا لکھا نہیں جاتا، آپ ریکارڈنگ پلیز کر لیا کرے تاکہ میں دوبارہ
کہ لکھ سکوں, میرا چلیں مس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ طلاق کے بارے میں. چلیں بہت شکریہ جی. اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مس مسکان, یہ غالباً مس ارم ہے. السلام علیکم مسکان بیٹا, اپنا مائک آن کیجیے گا. جی وعلیکم السلام سر. جی بیٹا, اب یہ بتائیے گا کہ تفسیر کے بنیادی ماخذ کون کون سے ہیں؟ سر تفسیر کے بنیادی ماخذ ہیں قرآن, ٹھیک ہے, حدیث, اس اوکے. کے بعد اقوال صحابہ, اقوال تابعین, چلیں آپ اور اس کے کو بعد مکس کر دیں گے. لغت اور پھر عقل. اس سے پہلے کہ آپ آگے چلے جائیں, اصل میں آپ نے ثانوی ماخذ کو بھی ساتھ میں ملا دیا ہے. بنیادی طور پہ قرآن کے صرف 2 ہی ماخذ ہیں بیٹا, قرآن اور حدیث. کہ اللہ کی بات کو یا تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں یا اللہ کے قرآن رسول اور بتا حدیث. سکتے ہیں. باقی جو ماخذ ہیں وہ تو اہل الرائے کے ساتھ حساب سے ہوتے ہیں نا. چلیں اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ تفسیر کے کل سر کتنے جی ماخذ ہیں جو ہم نے. تفسیر کے کل ہاں 6 ماخذ ہیں سر. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے نام آپ آلریڈی آپ نے بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور سوال بیٹا, سورہ صف کا دوسرا نام کیا ہے؟ ابھی بیان ہوا ہے, کوئی یاد ہے؟ سر سورہ صف کا جی جی. سر جی نیٹ ورک کا اتنا مسئلہ ہے, آواز اتنی کٹ کٹ کے آ رہی ہے, کوئی بات سمجھ لگتی ہے کوئی لگتی ہی نہیں ہے, تو یہ چلیں کوئی بات مجھے نہیں. نہیں سنا اس لیے. چلیں یہ جی جتنے بھی صورتوں کے سر حوالے سے میں ہے نا نے آپ میں سے شیئر. کچھ کہنا تھا. جی بیٹا ایک کلاس 1 منٹ اس کو کمپلیٹ کر لینا, اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہو گیا. اوکے بیٹا. اچھا جی چلیں آخری سوالات جو ہے نا ویسے آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن کی کوئی مثال, ہم نے بات کی تھی سورۃ فاتحہ کی آیات کی کہ کن پر انعام ہوا. پھر تفسیر کا مادہ ہم نے بات کی تھی کہ فسرن ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اسرائیلیات کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے. یہ سارے سوالات جو ہیں آج ہم نے ذکر کیے ہیں. کچھ چیزیں قرآنی جو اعداد و شمار تھے, تحقیقی نقطے تھے, اس میں سے تھی, اور وہ ظاہر ہے بہت لمبی فہرست ہوتی ہے, ایک دم سے یاد نہیں ہوتے, تو وہ بعد میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. اچھا جی احباب ذی وقار, یہ تھی آج کی ہماری کلاس. اس کلاس کے آخر میں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کی ایک مطلب یہ جو آپ کے سامنے اسکرین ہے یہ ختم ہوتی ہے, تو پھر ہم آپ کے سوال لیں گے. مطلب آج آپ نے جو پڑھا جو سنا, اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی. ایک بات یعنی کہ آپ سے سوال جواب لیے جائیں گے ابھی, تاکہ آپ کو آج کے ٹاپک میں کلیئرنس ملے. دوسری بات یہ بیٹا کہ اس کلاس کے فوراً ختم ہونے کے بعد لیکچر نمبر 8 کا بلکہ لیکچر نمبر 9 کا ٹیسٹ بھی آپ کو پوسٹ ہوگا, جو کہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے یاد رکھیے گا, ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ساری چیزیں وقت سے ہو جائیں. اب آخر میں 1 بائی 1 میں آپ کو بولوں گا, آپ اپنے ہینڈ ریز کریں. جس پرسن کا جو بھی سوال ہوگا میرا بیٹا, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیں جی, یہ تھی آج کی ہماری کلاس, تفسیر اور ماخذ تفسیر. جی اب آپ کو 1 بائی 1 جو ہے وہ ہم سوالات پوچھتے ہیں, اس کے بعد پھر کسی کی کوئی بھی آج کی کوئری ہوگی اس کو حل کرنے کے بعد آج کی کلاس کا ٹیسٹ ہوگا.